پہلے زمانے میں سامنے آ کر ملک یا قومیں لڑائی لڑا کرتی تھیں، پر اب لڑائی اپنے ملک سے زیادہ دوسرے ملک میں لڑی جاتی ہے یا پھر پراکسی وار۔ دنیا بدلی، لڑنے کے انداز بھی بدلے۔ کچھ دن پہلے ہی دنیا نے دیکھا لبنان میں پیجر اٹیک ہوئے، جس میں حزب اللہ کے 500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور کچھ معصوم لوگ جس میں فاطمہ نام کی بچی بھی شامل ہے وہ شہید ہوئی۔ یہ پیجر اٹیک کیا ہے؟ کس نے کیا؟ پیجر کے بعد واکی ٹوکی اٹیک، ایک ساتھ اتنے لوگوں پر اٹیک کیسے؟ کیوں حزب اللہ کو پیجر کی ضرورت پڑی؟ پھر 10 دن بعد ہی حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ پر اٹیک ہوا۔ کس طرح اسرائیل کو پتہ چلا حزب اللہ کے لیڈر کا؟ کیسے حماس کے لیڈر کو ایران میں، حزب اللہ کے لیڈر کو لبنان میں اور ایران کے صدر ایرپلین میں مارا گیا؟ آخر یہ سب کچھ ہے کیا؟ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد سے ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہوئی جو اب تک جاری ہے۔ اسرائیل نے حماس کو نشانہ بنانے کے بجائے پورے فلسطین پر حملے کر دیے اور ہزاروں معصوم لوگ شہید ہو گئے، جس میں زیادہ تر بچے ہیں۔ اب جو ملک ایران میں حماس کے لیڈر کو مار سکتا ہے، تو کیا وہ حماس کے لوگوں کو فلسطین میں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ تو پھر یہ اسرائیل کے معصوم لوگوں پر حملے جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اس میں امریکہ کی حمایت اب پوری دنیا کو صاف نظر آتی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد 8 اکتوبر 2023 کو حزب اللہ نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا۔ حزب اللہ ایک لیبنیز شیعہ ملیٹنٹ گروپ ہے جو 1982 میں ایران کی مدد سے اس وقت اسٹیبلش ہوا جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ حزب اللہ کا مقصد اسرائیل کو نقصان پہنچانا اور اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا تعلق ایران کے اسلامک ریولیوشن سے بھی ہے۔ یہ گروپ پولیٹیکل اور ملٹری دونوں حیثیت رکھتا ہے۔ 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی، جس میں انہوں نے کافی مزاحمت کی۔ حزب اللہ کے پاس اب کئی فائٹرز اور راکٹس ہیں، اور یہ اب تک لبنان میں کافی طاقتور اینٹی ہے۔ 8 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی حزب اللہ سے ڈیلی بیسس پر لڑائی شروع ہو گئی، اور آگے جا کر اسرائیل نے اپنے ایک پیگاسس سافٹ ویئر کا یوز کر کے حزب اللہ کے لیڈر کے فون کو ہیک کیا اور ان کی ساری اسٹریٹجی اور معلومات لینا شروع کر دی، اور اس سے اسرائیل کو فائدہ ہوا اور وہ حزب اللہ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کرنے لگے۔ آگے جا کر یہ بات حزب اللہ کو پتہ چلی کہ موبائل ڈیوائسز سے ہی اسرائیل ہمارے لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور فروری 2024 کو حسن نصر اللہ ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ پوچھتے ہو اسرائیلی ایجنٹ کہاں ہیں، تو یہ آپ کے موبائل ڈیوائسز ہی اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ تو اس کے بعد ہی پیجر کے استعمال جو کم تھا، اب زیادہ تر لوگ پیجرز یوز کرنے لگے، کیونکہ پیجرز RF ٹیکنالوجی پر کام کرتا ہے اور یہ ون وے کمیونیکیشن ہوتا ہے، جس کو ہیک کرنا آسان نہیں ہے۔ یہی سوچتے ہوئے حزب اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پیجر یوز کریں گے، اور مارچ 2024 کو حزب اللہ پیجر آرڈر کرنے کے لیے کمپنی دیکھ رہا تھا، پر یہ انٹیل اسرائیل کو پتہ چل جاتی ہے، اور اسرائیل یہ کام اپنے ڈیڈیکیٹڈ انٹیلیجنس یونٹ کو دیتا ہے، جس کا نام 8200 ہے۔ یہ اس کو 8200 نہیں کہتے، 8200 کہتے ہیں۔ یہ وہی یونٹ ہے جس نے ایران کے سائنٹسٹ کو ریموٹ ربوٹ سے مارا تھا۔ اب یہ حزب اللہ کے بلک میں پیجر پرچیز کرنے والا کام اسی یونٹ کو دیا کہ کسی بھی طرح سے یہ پیجرز کی ڈیل اسرائیل کی کسی کمپنی سے ہو، اور اسرائیل کے اس 8200 یونٹ نے فرضی کمپنی بنا کے گولڈ اپولو سے کانٹریکٹ کر لیا۔ گولڈ اپولو کمپنی جو تائیوان میں ہے، جس سے حزب اللہ نے پہلے بھی پیجرز منگوائے تھے۔ حزب اللہ اس پر ٹرسٹ کرتا تھا، تو اسرائیل کو اسی کمپنی کے ساتھ ملنا تھا، جس پر اسرائیل کامیاب ہوا، اور 17 سپٹمبر کو پورے لبنان میں پیجر اٹیک ہوئے جو پوری دنیا نے دیکھے۔ اب یہ کیسے بم فٹ کیے، کس طرح سے پیجر کو ہیک کیا، کس طرح سے ایک ساتھ سب پیجر اڑے، یہ اب تک کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ پر ایئر اسٹرائک 28 سپٹمبر 2024 کو کی تھی۔
یہ ایئر اسٹرائک بیروت میں ہوئی جب حسن نصراللہ اپنے کچھ سینئر حزب اللہ آفیشل کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ یہ آپریشن کافی سیکرٹ تھا کیونکہ حسن نصراللہ عام طور پر بنکر میں رہتے ہیں تاکہ اسرائیل کے حملوں سے بچ سکیں، لیکن اسرائیلی انٹیلیجنس نے ان کی موومنٹ ٹریک کر لی اور اس موقع پر انہیں ٹارگٹ کیا۔ اس واقعے نے مڈل ایسٹ میں ٹینشن کو اور بڑھا دیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہی ٹائم بعد ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل سے اٹیک کیا۔ یہ حملہ پچھلے حملے سے زیادہ طاقتور تھا کیونکہ ایران نے زیادہ تر ملٹری بیسز پر حملے کیے جو ٹارگیٹڈ تھے۔ یہ حملہ 13 جولائی والا نہیں تھا۔ جو لوگ اس ویڈیو میں یہاں تک ہیں تو وہ سمجھ گئے ہوں گے، جب پورے لیبنان میں چن چن کر حزب اللہ کے لوگوں کو اٹیک کیا جا سکتا ہے، اسماعیل ہانیہ کو ایران میں مارا جا سکتا ہے، حسن نصراللہ کو انہی کے گڑھ میں مارا جا سکتا ہے اور ایران کے سائنٹسٹ کو ایک روبوٹ سے مارا جا سکتا ہے، تو فلسطین میں پوری معصوم آبادی پر اٹیک کیوں؟ پورے فلسطین میں جنگ کیوں؟ اس طرح کا قتل عام کیوں؟ کیا یہ ایک پلاننگ اور سوچی سمجھی لڑائی ہے؟ اس پر ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر کچھ تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ ایران کا اٹیک بھی پلان تھا۔ تو کیا ایران، اسرائیل اور امریکہ یہ سب مل کے کر رہے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ یہاں تک ویڈیو دیکھی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔